الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى إمام الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الشرفاء وأصحابه الجبار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال في موضع آخر: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالقا فج إلا سلق فج غير في فجه. وقال في موضع آخر عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، گزشتہ جمعہ میں نے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، دماد رسول، جامع القرآن، شہید القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت پر بات کی تھی. آج یہ جمعہ اور عید جمعہ خلیفۃ المسلمین عدل و انصاف کی بیعت، جس پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی زبان کے اوپر حق جاری کر دیا ہے کہ یہ بندہ زمین پر بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی موافقت کرتے ہیں کہ آسمان سے قرآن اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی اتنی ادا پسند ہے، اتنی رائے پسند ہے کہ جس وقت یہ زمین پر بولتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رائے کو، اس کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے لوح محفوظ سے قرآن مجید کے ذریعے وحی کے ذریعے اتارتا ہے. جس کو مصلی رسول، شہید مصلی رسول اور بلد رسول کے اندر شہید ہونے والے، جس کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آج اس کی سیرت، اس کی موافقت
کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی موافقت کیسی رہی، کہ کس انداز کے اندر وہ ان کی جرأت اور ان کی بہادری کہ زبان سے بولتے تھے، کہتے تھے اللہ کے پاک پیغمبر یہ بات ہے نا، میرے اس بات کو میرا ذہن نہیں مانتا، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے وہی نازل نہیں، فوراً وہی آ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ عمر بیٹھا ہے نا، یہ عمر آپ کے سامنے جو اس نے رائے دی ہے نا، یہ اس کے متعلق اللہ نے حکم جاری کر دیے ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو دے دی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اللہ کے پاک پیغمبر اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے، وہ پہاڑ جب کانپنے لگا، ہم کبھی شروع ہو گئے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے مخاطب کر کے کہا کس کو؟ پہاڑ کو، اسود احد آئے پہاڑ آئے اور پہاڑ رک جا، ثابت قدم رہے، تمہیں پتہ نہیں کیا پتہ نہیں فإنما علیک، اور تجھ کے اوپر کیا ہے؟ نبی جن، ایک نبی ہے، بس صدیق اور ایک صدیق ہے، وشہیدان، دو شہید آپ کے اوپر کھڑے ہیں۔ دو شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں، اسلام کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ جو صحابہ کرام تھے ان کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اسلام کو اس کی ضرورت تھی، وہ کون تھا؟ حضرت عمر ہی تھے۔ نام ان کا کیا ہے؟ عمر، باپ کا نام خطار بن نوفل القریشی العدوی، نام ان کے والد کا نام ہے، قریشی خاندان سے ہے، قبیلہ ان کو بنی عدی کہتے ہیں، کنیت ان کے ابو حفص اور لقب اس کا فاروق ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ہاشم، یعنی ہاشم کی بیٹی، ہاشم کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوئے۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوئے۔ آپ کو بتائیں آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد، والد کا نام عبداللہ، اس کے والد کا نام عبد المطلب، پھر اس کے والد کا نام عبد الحاشم، ہاشم، گویا کہ عبد المطلب اور یہ حنتمہ، یہ دونوں بہن بھائی تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، خونی رشتہ۔ پھر اس کے بعد ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی عام الفیل کے 13 سال بعد۔ عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھیوں کا سال، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرا کو تباہ و برباد کیا، ابرا کو تباہ و برباد کیا، کس کے ذریعے؟ ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، کہ ان کی فوج کیا تھی؟ ہاتھی کی ان کی فوج تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مشن کیا تھا؟ بیت اللہ کو گرانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے پہ آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرندے صرف 3 پتھر لے کر آئے اور اوپر سے گراتے گئے، اور یہاں ایسے تھا معقول، ایسے پڑے تھے جیسا کہ بوسا تھا۔ اس واقعے کے بعد، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ تھا، تو اس واقعے سے 13 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا تقریباً 6واں سال تھا اور آپ کی عمر تھی 36 سال، نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا،
تو آپ کی عمر تھی 36 سال، اس وقت یہ اسلام لے کر آئے۔ مختصر سے اس کا واقعہ بتاتا ہوں، پس منظر بڑا زبردست ہے، آپ سنیے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے پریشان، قریش مکہ کی مصیبتوں سے پریشان، صحابہ کرام کو کھل کر عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام، نبوت کے ہاتھ پہ زید بن ارقم کے گھر کے اندر ہاتھ اٹھے، چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام چھپ کے عبادت کرتے تھے، کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، او میرے پروردگار، او میرے اللہ، اسلام کو عزت چاہیے، اسلام کو عزت دے دے۔ بِأُحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ أَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ عُمَرَ وَبِنْ أَبِي هَشَّامٍ۔ میرے اللہ اس وقت مدینہ کے اندر مجھے دو آدمی میری نظر میں ہیں۔ کتنے آدمی؟ دو آدمی۔ میرے اللہ میں اس کو چاہتا ہوں، نبوت اس کو چاہتی ہے، اس کے ذریعے اسلام کو بلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن حشام۔ میرے اللہ میرا اظہار کسی ایک دونوں کی طرف نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو ابو جہل کو میرے قدموں میں دے دے، میرا غلام بن جائے، یا عمر ابن خطاب کو دے دے۔ ادھر ہاتھ اٹھا، نبوت کے ہاتھ اٹھے، اور آمین کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ تقریباً 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشرف اسلام ہوئے، پھر اس کے بعد بیٹھے اور بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے زید بن ارقم کے گھر کے اندر۔ ادھر نبوت کے ہاتھ اٹھے، کہنے لگا اللہم اعز الاسلام، کہ اللہ مجھے دو آدمیوں میں سے ایک آدمی عطا فرما۔ ادھر ابو جہل بیٹھے ہوئے، ادھر سارے کو لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ دن بہ دن نبی علیہ السلام محمد کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، ان کا مشن بڑھتا جا رہا ہے، ان کے غلاموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے ماتحت آنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، یوں نہ ہو ہمارا مشن ختم ہو جائے۔ ابو جہل کہنے لگا، لیکن رشتہ داری کے اندر ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کون ہے بہادر، کون ہے پہلوان جو جا کر اس محمد کا کام تمام کر کے آ جائے، نعوذ باللہ اس کو قتل کر کے آ جائے، میں اس کو انعام سے نوازوں گا۔ اس وقت کوئی نہیں اٹھا، ایک آدمی اٹھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہتے ہیں امام جہل میں جاتا ہوں، اور ابو جہل میں جاتا ہوں، اس محمد کا کام تمام کر کے آتا ہوں جس نے ہمارے مشن کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ اس کا مشن بڑھتا ہی جا رہا ہے، بلندی کی طرف چلتا ہی جا رہا ہے۔ اے میرے ماموں جان، میں جانا چاہتا ہوں اس محمد کا کام تمام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ادھر نبوت والے ہاتھ اٹھائے، ادھر عمر اٹھا، تلوار لہراتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد پھر اس کے بعد چلتے درمیان کے اندر ایک صحابی ملا جس کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ تھا۔ سامنے کہنے لگا، وہ بھی حضرت عمر کا دوست تھا، ان کے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ عمر رک جا، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ کے آج میں تمہارے نبی کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے میرے محمد کا کام تمام بعد میں کرنا، اس کا دین تو تیری بہن کے گھر تمہارے گھر پہلے پہنچ چکا ہے۔ میرے محمد کا کام بعد میں تمام کرنا، تمہاری بہن اور بنائی تو وہ اس محمد کے غلام بن چکے ہیں۔ اچھا
میری اجازت کے بغیر، خطاب کے بیٹے کی اجازت کے بغیر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ لگام اس طرف کی، گھوڑے کی لگام لے کر پھر راستہ بدل لیا اپنے گھر کی طرف۔ حضرت خباب بن ارات ہے، حضرت خباب، انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی شہداء صحابہ کرام کے اوپر بات کروں گا۔ خباب بن ارات کون سی شخصیت ہے؟ بڑی تکلیفیں دی کہ حضرت خباب بن ارات کو، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے کپڑا اتارا تھا، ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، ظالموں نے کیا کیا؟ سیخیں گرم کر کے ان کا پورا جسم جلا دیا تھا۔ یہ استاد بن کے گئے کس کے؟ فاطمہ بنت خطاب، ہاں جی، عمر بن خطاب کی بہن کے استاد بن کے گئے۔ سعید بن حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد بن کے، حضرت سعید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھنوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آواز آ رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ یعنی 16ویں پارے کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ یہاں پہ بات ہے کہ انسان کان لگا کر سن رہے ہیں۔ عمر بن خطاب دروازہ کھٹکھٹا دیے۔ حضرت خباب بن ارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ عمر آ گیا۔ حضرت خباب بن ارات کو چھپا لیا، جو نسخہ تھا جس کے اوپر سورۃ طٰہٰ لکھی تھی اس کو چھپایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے خادم حضرت خباب بن ارات بھی چھپ گئے۔ پھر اس کے بعد فاطمہ آئی، دروازہ کہتے ہیں کون؟ کہتے میں عمر ہوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ پھر اس سے بعد فاطمہ کو کہا، بھینوئی کے بلایا، حضرت سعید بن زید کو بلایا کہ بھئی ادھر آؤ، آپ لوگ میری اجازت کے بغیر کیسے مسلمان ہو گئے؟ آپ لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جو ہم پڑھ رہے تھے تمہیں پتہ نہیں؟ کہتے میں نے سن تو لیا ہے، اس محمد کا جادو والا کلام تم لوگ پڑھ رہے تھے، وہ اس کا کلام، وہ جادو والا تمہارے دلوں کے اوپر یہ اثر کر چکا ہے، کیا تم باقی مسلمان ہو چکے ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا جی ہاں میرا بھائی، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آج دنیا کے جس وقت میں پیدا ہوئی اب تک میں نے آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن یہ کام ایسا تھا تیری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں تھی، میں محمد کی غلام بن چکی ہوں، یہ میرا شوہر بھی محمد کا غلام بن چکا ہے۔ ہر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا لگایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا نیچے گری، یہاں سے ناخون سے خون آنا شروع ہو گیا، اتنا مارا، بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ او میرے بھائی، اللہ اکبر، ایسا اسلام ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ فاطمہ کھڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا بھائی تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تمہارے اندر بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، میرے اندر بھی اس خطاب کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر تو شیطان کے ساتھ ہے تو میں رحمان کے ساتھ ہوں، اگر تو ابو جہل کے ساتھ ہے تو میں محمد کے غلام ہوں۔ جی ہاں، مجھے مار مار کے مجھے شہید کر دے، لیکن یہ ایمان اسلام دل کے اندر اتنا پیوند ہو چکا ہے، یہاں سے نکلنے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن آج میں مسلمان ہو چکی ہوں، مر تو سکتی ہوں، کٹ تو سکتی ہوں، شہید ہو سکتی ہوں، نہ محمد کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ محمد کا کلمہ چھوڑ سکتی ہوں۔ بالآخر وہ بھائی تھا، کچھ دیر کے بعد تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، کس کا؟ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگا میری بہن ذرا بتاؤ تو صحیح، تو پڑھ کیا رہی تھی؟ پڑھ کیا رہی تھی؟ اس نے کہا بھائی اس کو چھونے کی اجازت نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن مجید کو پاکی کی حالت کے ساتھ چھوا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، نہیں لگا سکتے۔ عمر کہتے میری بہن میں ہاتھ دھو کر آیا ہوں، ہاتھ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوں گے، چاہے آپ غسل
کر کے آئے. جب غسل کر کے آئے اس وقت اس کی نظریں نیچے, جس وقت خباب بن ارات نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. عمر بن خطاب کے کہتے ہیں میری بہن اور خباب بن ارات کو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو. کہتے ہیں نہیں نہیں, یہاں کلمہ نہیں پڑھنا. آج کھل کے جا کر مشرکین کی مخالفت کرتے محمد کا غلام بن, وہاں جا کر محمد الرسول اللہ کے پاس جا کر کلمہ شہادت پڑھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں تلوار, بہن بنوئی اور حضرت خباب بن ارات چلے حضرت زید بن ارقم کے گھر کے اوپر, جہاں مختصر جگہ کی وہاں اللہ کے پاک پیغمبر تبلیغ کیا کرتے تھے. جب دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ اللہ کے پاک پیغمبر آج عمر آ رہا ہے, آج اگر اس کی نیک نیت ہو تو میں اس کا غلام بنوں گا, اگر اس کا ارادہ محمد کو شہید کرنا ہے تو آج یا میں مر جاؤں گا یا اس کو مار دوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں حمزہ بیٹھ جا, میرا ڈائریکٹ رابطہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے قدموں کے اندر عمر بن خطاب کو بھیج رہا ہوں, تو اس کا استقبال کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا گیا. دروازہ کھولنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا. کلمہ شہادت کے بعد نماز کا وقت ہوا. تو اس وقت وہی حضرت بلال کو کہا کہ اذان دیجیے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ دین حق پر نہیں ہیں, کیا آپ کا دین حق نہیں ہے؟ باقی اگر آپ کا دین حق ہے تو پھر چھپ کی عبادت کیسی, چھپ کی عبادت کیسی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں چھپ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او میرے عمر آپ کے لوگ بڑے ستاتے ہیں, مجھے بہت زیادہ پریشان کیا. شیخ ابی طالب کی قید سے میں 3 سال گزار کر آیا ہوں. جس راستے سے جاتا ہوں لوگ میرے اوپر اجڑیاں پھینک دیتے ہیں. او عمر جس راستے سے جاتا ہوں میرے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیتی ہیں. او عمر میں اتنی مشکل وقت کے اندر گزار کر آیا ہوں. یہ حضرت بلال کرائے آپ کے لوگوں نے ان کو کس طرح ستایا. یہ حضرت سمیہ تھی جن کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. کتنا صحابہ کرام کو ستایا, حضرت عمار کو ستایا, مختلف صحابہ کرام کو ستایا. آپ کے بھائی بیٹے یہ ستائے ہوئے لوگ ہیں, اس وجہ سے کل کی عبادت نہیں کرنے دیتے. انہوں نے کہا نہیں آج حرم کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں عمر بن خطاب او لوگوں جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو, بچوں کو یتیم کرانا ہو, آ جائے خطاب کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرے. آج میں محمد کا غلام بن چکا ہوں, آج اس کا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, اس کے دین کے اندر داخل ہو چکا ہوں. آج حضرت بلال کو کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے. بیت اللہ کی چھت پہ جا کر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اذان دے دی, بلایا گیا. پھر اس کے بعد حرم کے اندر کھل کے عبادت کی گئی. یہی تو معنی فاروق, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر ہی تھا. ہاں جی, اسلام کو عزت ملی نہیں ملی, اسلام کو عزت ملی نہیں ملی. جو چھپ کے عبادت کرتے تھے عمر کے آنے کی وجہ سے کھل کے عبادت کرنے لگے. لوگ جھگڑے پہ اتر آئے. ابو جہل کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں اب کون ہے, پہلے تو محمد تھا لیکن ابو خطاب کا بیٹا ہے, بچوں کو یتیم کرانا تو اس کے سامنے نہیں آنا. ابو جہل بھی ڈرتا تھا حضرت عمر بن خطاب سے. پھر اس کے بعد آئیے ذرا حدیث روشنی, یعنی بخاری مسلم کی حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کے دلوں کو منور کرنا چاہتا ہوں. زبان نبوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ ما لقی الشیطان سالقا فجا الا سلق فجا غیر فجگ. اے میرے پیارے عمر, جس راستے سے آپ جاتے ہو, گزرتے ہو, چلتے ہو, پھرتے ہو, اس راستے کو شیطان ہی چھوڑ دیتا ہے. اس راستے کو
शैतान ही छोड़ देता है इल्ला गैर फज्जिक, यानी दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता है। ऐ उमर तो इतना बहादुर है कि अगर एक मैं आपको मिसाल दूं, इस हदीस को बयान करने के बाद फिर मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको ये हदीस समझ आ जाएगी। इसके बाद हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करती हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन, क्या कहा? लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, ऐ मेरे उमर तो अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये उमर होता। क्या ये नबूवत का सिलसिला चलना होता, क्योंकि मेरे बाद मेरे ऊपर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, नबूवत का सिलसिला चलना होता। लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, ये मेरे बाद जो नबी होता वो उमर होता। वो या कि आसान अल्फाज में समझिए, पहले दौर के अंदर दिए जलते थे, उसको आग लगाते थे, उसके अंदर तेल वगैरह डालते थे, फिर वो आसपास जगह को रोशन करते थे। यूँ समझिए दो दिए हैं, उसके अंदर तेल भी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक जला हुआ है जिसकी उसके जलने की वजह से वो आसपास को उसने रोशन किया हुआ है। दूसरा दिया वो, लेकिन उसको हमने जलाया नहीं, लेकिन जलने की सलाहियत मौजूद है। यूँ समझिए आसान अल्फाज के अंदर वो दिया जो जल रहा है, आसपास को रोशन कर रहा है, वो मोहम्मद की ज़ात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, यही अल्लाह के पाक पैगंबर आने की वजह से ये पूरा जहां रोशनी से जगमगा उठा, यानी रोशन हो गया था, यानी उस दिए की तरह। दूसरा दिया उसके अंदर तेल मौजूद है, जलाया नहीं, वो उमर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के जरिए उसके अंदर अगर उसको भी जलाया जाए, उसके अंदर भी सलाहियत मौजूद है, वो तमाम चीज़ों को रोशन कर दे। कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने ऐसे तो नहीं कहा लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। आगे जरिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के साहिबजादे रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बि, यानी ये बुखारी शरीफ की हदीस तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया इस बंदे की ज़बान और दिल के ऊपर अल्लाह ताला ने हक़ को जारी कर दिया। जब ये बोलता है तो हक़ बोलता है, कभी ये झूठ नहीं बोलता। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, वो कहते हैं इन्नहु कान फी मन क़ब्लकुम मुहद्दिसून फ़इन यकुन फी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले ज़माने के लोग मुहद्दिस थे, यानी पहले ज़माने के नबियों के लोग मुहद्दिस थे, लेकिन मेरी उम्मत का जो मुहद्दिस है वो उमर है। मेरे बाद यानी ये मुहद्दिस जिसके ज़बान के ऊपर हक़ जारी कर दिया वो उमर ही है। फिर उसके बाद हज़रत साद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, हज़रत अबू बकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना, यानी हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर दोनों जन्नती हैं। देखना चाहते हो जन्नतियों को, देखना चाहते हो तो उमर को देख लो, देखना चाहते हो जन्नतियों को, देखना चाहते हो तो हज़रत अबू बकर देखो। इसी तरीके से एक और हदीस बयान करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मेराज पर गए, मेराज पे बाज़ रिवायत के अंदर तो ये है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ख्वाब भी मौजूद एक रिवायत है। दूसरी रिवायत क्या, मेराज पर गए, जिस वक़्त जन्नत की सैर की, जन्नत में पहुंचे, उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का अज़ीम महल देखा। हदीस सुनिए आपको पता चल जाए। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं बैना अना नाइमुन, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं नाइमुन, मैं सोया हुआ था, रअयतुनी फिल जन्ना, और मेरे सामने जन्नत को पेश कियागा, मैं जन्नत को देखता रहा। फिर उसके बाद अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीद इमरातुन, फिर उसके बाद मैंने उस महल, उस जगह यानी जन्नत के अंदर एक औरत को वुज़ू करते देखा, इला जानिबिल कसर, उसकी एक तरफ बहुत अजीम महल था। मैंने कहा मन हाज़ा, ये किसका महल है? तो कहा गया फ़क़ूलू उमर, ये उमर का महल है। जनाबी आला अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं जिस वक़्त अल्लाह के पाक पैगंबर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी उहद के पहाड़ पे खड़े हुए थे, जब खड़े हुए थे
وہ پہاڑ ہلنے لگا، کمکمانے لگا۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اثبت احد فانما علیک، احد پہاڑ رک جا، تھم جا، اب رکنے کی تمہیں رکنے کی ضرورت ہے، کانپنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا نکلی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی و صدیق، تمہارے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تمہارے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان، اور دو شہید آپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ایک حضرت عثمان تھا، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جناب اللہ سن لیا حدیث ذخیرہ میں اللہ کے پاک پیغمبر نے کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ ایک تو موافقت بیان کرتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے جس کے متعلق آپ نے حدیثیں سن لی نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت کے محدث حضرت عمر ہے، اس کی زبان اور دل کے اوپر حق جاری کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ذات ہیں۔ اب بات ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو زمین کے اوپر بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اتنی عذاب پسند ہوتے ہیں، آسمان سے قرآن مجید اتار دیتے ہیں۔ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، سب سے پہلے مقام ابراہیم کے متعلق، مقام ابراہیم کے متعلق 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے مدینہ کے اندر، مکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ حاضری قبول کر لے کے جائے اللہ تعالیٰ۔ وہاں مقام ابراہیم ہے، کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہاں جا کر 2 نفل پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو جو جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کس کی ادا ہے، کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر کی۔ کس کی؟ حضرت عمر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرنے دیں، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں اللہ کے بعد پیغمبر میرا دل چاہتا ہے آج اس پتھر کے سامنے 2 رکعتیں ادا کروں۔ اللہ کے بعد پیغمبر نے فرمایا مجھے اجازت نہیں، وہی اتر آئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے محبوب یہ عمر کی ادا مجھے بڑی پسند آ گئی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی ادا پسند تھی۔ اس کے بعد شراب کے متعلق بات آئی، شراب کو حرمت اور اس پر لے کر آنے والی کون ذات تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے اللہ یہ شراب نشاور چیز ہے، ہم اس کے اندر ہمارا دماغ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے درمیان کوئی اچھا فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی کہا، یعنی اظہار کیا اللہ کے پاک پیغمبر یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے ہم باز آ جائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں وہی کا منتظر ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے تب میں یہ کام کروں گا۔ اس وقت وہی آ گئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے آپ نے خمر یعنی شراب و جوئے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت کے اندر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم نازل ہو گیا، یعنی 7ویں پارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب فاجتنبوا الرجس لعلکم تفلحون، اس کے قریب نہ جاؤ، اب یہ حرام ہو چکی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلے جمعے اسی سے موافقت قرآن مجید سے شروع کروں گا۔ یعنی 17 مقام ایسے ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین پہ بات کی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح توفیق عطا فرمائے۔